اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 ہے، 96، اور ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے اچھا ہے، اور ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں جو وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت مکی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پورا مکہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے۔ جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہے، وہ پریشانیوں کا شکار ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں آپ کے اوپر اڈیلی جا رہی ہیں، ذہنی اذیت بھی اور جسمانی اذیت بھی، اور طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، بہت جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اور ان حالات میں جو یہ برا سلوک کر رہے ہیں نبی کے ساتھ میں اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ میں، یعنی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ میں، جو یہ کفار مکہ جو بہت اور مشرکین جو بہت برا سلوک کر رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے کہ اے نبی، آپ اس برائی کو اچھائی سے دور کیجیے، آپ صبر کی راہ اختیار کیجیے، صبر سے کام لیجیے، آپ جم جائیے، اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بلند اخلاق پر فائز کیا ہے، بہت بلند مقام آپ کو حاصل ہے، لہذا آپ اور اپنے تمام ساتھیوں کو نصیحت کیجیے کہ وہ صبر کے ساتھ کام لے، جم جائیں، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ ان حالات کو تبدیل کرے گا۔ اور آپ اس دعوت کو اچھی طرح سے پہنچاتے رہیے، اللہ کے ان بندوں تک اللہ کے حکم کو کھول کھول کر بیان کیجیے، توحید کو بالکل آشکارا کر دیجیے، واضح کر دیجیے، اور اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کیجیے۔ حضرات گرامی، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہر داعی کو ہے، ہر اس شخص کو ہے جو اسلام کے پیغام کو لے کر کھڑا ہوا ہے، جو اللہ کی توحید کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ راستہ پھولوں کے سیج نہیں ہے، بلکہ کانٹے ہیں، کانٹے بچھے ہیں، یہ خارزاروں کا راستہ ہے، پیروں میں کانٹے چبھویں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، وہ لوگ جو آپ کے کل تک دوست تھے آج دشمن بن جائیں گے، وہ جو آپ کا احترام کیا کرتے تھے اب آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ لوگ جب آپ ان کے سامنے کوئی بات کہتے تھے تو بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ وہ آپ کی باتوں کو سن لیتے تھے، اور آپ کے اوپر بھروسہ تھا، وہ آپ کی بات کو مان لیتے تھے، لیکن اب جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ ان باتوں کو اس کا رد کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے۔ اور کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ شیطان مردود لگا ہوا ہے۔ شیطان مردود کب یہ چاہے گا کہ لوگ توحید پر آ جائیں؟ شیطان مردود کب یہ چاہے گا کہ لوگ اسلام پر عمل کرنے لگے؟ شیطان مردود یہ چاہے گا کہ یہ آدم کے بچے، آدم کی اولاد سب کے سب جہنم میں جائے، جیسے کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ شیطان مردود کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم جہنم میں جائیں گے ویسے ہی اس اولاد آدم کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، اس نے کہا ہے کہ لاقعدن لهم علی صراطک المستقیم، کہ اے میرے رب، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ لآتینہم عن ایمانہم وشمائلہم، میں ان کے دائنے سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو شرک میں مبتلا کرنا، کفر میں ڈالنا، اسلام کے راہ سے ہٹانا، ایمان سے دور رکھنا، عقائد کو خراب کرنا، یہ شیطان مردود کا کام ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ یہ اللہ کے بندے نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائے، وہ کب چاہے گا؟ لہٰذا وہ بھڑکائے گا آپ کو، آپ کے دوستوں کو بھڑکائے گا، آپ کو خوف دلائے گا، آپ کے ذہن پر حملہ کرے گا، لوگوں کا خوف دلائے گا، آپ کے دوستوں کو بھڑکائے گا، رشتہ داروں کو بھڑکائے گا، جو لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے ان کو بھڑکائے گا، اور اس طریقے سے آپ کے خلاف پورا ماحول تیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ کو جم جانا ہے، آپ کو ڈٹ جانا ہے، آپ کو سچ بات کہنی ہے، آپ کو حق بات کہنی ہے، اللہ کا پیغام آپ کو پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا مقابلہ کیا، آپ نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ جھجکے، آپ پہاڑوں کی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی۔ جو تکلیفیں آ رہی تھیں اللہ کے لیے آپ نے برداشت کی، یہاں تک کہ پھر جب تکلیفوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، چھوڑ جائیں اس کو۔ ان لوگوں کو جو سمجھانا تھا سمجھا چکے، ان لوگوں کے سامنے باتیں واضح ہو گئی، پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں۔ اب دوسرے علاقے میں جائیے، مدینہ منورہ جائیے، وہاں جا کر لوگوں کو دعوت پیش کیجیے، اور وہاں کی زمین انتہائی عمدہ اور شاندار تھی۔ جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، لوگوں نے قبول کر لیا اسلام کو، بڑی تعداد میں مدینے کی اکثر آبادی نے اسلام کو قبول کر لیا، حق بات کو مان لیا۔ مگر مکے کے لوگوں کو کب یہ چین تھا کہ آپ وہاں پر آرام کے ساتھ میں رہیں اور دعوت کا فریضہ انجام دیں؟ اب تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ میں آ گئے مدینے میں، جو یہاں مکے میں آپ کے ساتھ میں تھے۔ مکے والوں کو لگا کہ اب ہم ان کو پریشان نہیں کر پائیں گے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، 1000 کا لشکر لے کر آ گئے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت کم، 313 مسلمان تھے، تعداد بہت کم۔ ابھی تو دعوت کا کام شروع ہوا تھا، ابھی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا، کہ مکے والوں کو خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مدینہ اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں۔ لہٰذا وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہمارے یہاں سے بھاگ کے جاؤ اور وہاں جا کر یہی کام کرنے لگو، ہم تم کو ختم کر دیں گے، تم کو بھی اور تمہارے ماننے والوں کو بھی۔ مدینے کے لوگوں سے کہا، یہودیوں سے بھی کہا، نصارہ سے بھی کہا کہ تم ان لوگوں کو نکال کر باہر کرو، ان کو مارو، ان کو قتل کر دو۔ اب یہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب اپنے مسلمانوں کو لے کر نکلو اور ان کا مقابلہ کرو، اب تم غالب رہو گے۔ تو یہ اب یہاں پر جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے کہ نہیں، اب آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ بات نہیں برداشت کی جائے گی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی آ رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے، آپ کو نکال رہا ہے آپ کے گھر سے، نہیں، اب آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ لہذا اسلام نے یہ سیکھ بھی دی ہے اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت میں، اپنی جان کی حفاظت میں، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت میں، اپنی خواتین کی عزت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں شہید ہے، اس کا انتہائی بلند مقام اور بہت بلند مرتبہ ہے اس کا۔ لہٰذا اب یہاں پر جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے حکم یہ ہے کہ آپ کفار کی باتوں کو برداشت کریں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے دیکھا جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، جب یہ طے کیا گیا، مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے مسلمانوں نے سب نے مل کر طے کیا کہ اب ہم لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ملیں گے، اب ہماری جنگ نہیں ہوگی، جنگ میں ہم دونوں ٹوٹ چکے ہیں۔ لہذا یہ جو صلح حدیبیہ تھی، جس کو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم لوگ کیا شکست کھا گئے، ہم لوگ کیا ڈر گئے، کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، ہم کیوں صلح کر رہے ہیں، یہ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، جنگ بہتر نہیں ہے، صلح بہتر ہے۔ اور قرآن پاک نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کو فتح مبین کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے۔ آئندہ آنے والے سالوں نے دیکھا کہ یہ جو جنگ بند ہو گئی اور آپس میں لوگوں کا ملنا شروع ہوا، لوگوں نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، کردار دیکھے،
کیسے تاجر ہیں یہ، تو جھوٹ نہیں بولتے، یہ تجارت کرتے ہیں، سامان زیادہ تولتے ہیں، پیسے کم لیتے ہیں، مناسب پیسہ لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے رہتے ہیں، غریبوں کا، محتاجوں کا حق پہچانتے ہیں، مفلسوں کا حق پہچانتے ہیں، پڑوسیوں کا حق پہچانتے ہیں، رشتہ داروں کا حق پہچانتے ہیں، کوئی دقت میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، فوراً یہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان میٹھی رکھتے ہیں، ان کی باتیں انتہائی عمدہ ہیں، ان کا کردار انتہائی عمدہ ہے، ان کے اخلاق انتہائی کریمانہ ہیں۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کو اتنے اچھے اخلاق والا کس نے بنایا؟ لوگوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ پیروں سے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ پیروں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ جب لوگوں نے اس اسلام کو دیکھا، توحید کی دعوت دیکھی، نبی کی باتیں سنی، اب اسلام قبول کر لیا، بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کے اندر جتنے مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، اسلام کے اندر خود ہی طاقت ہے، خود ہی قوت ہے، بس اس کو سچے طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ذہن میں جو یہ بیٹھا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لڑنا سکھاتا ہے، مارنا سکھاتا ہے، کاٹنا سکھاتا ہے، یہ ان کو بتاؤ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ پروپگنڈا ہے، جھوٹ بات ہے جو ہمارے خلاف پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر اس سے مقابلے کا حکم ہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ کو مقابلہ کرنا ہے، یہ ہے۔ اور باقی اسلام کے جو احکامات ہیں وہ انتہائی بہترین، انتہائی خوبصورت، انتہائی شاندار، انتہائی عمدہ، فطرت کے مطابق ہے، یہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ہم خود اسلام کو جانیں، اپنے بال بچوں کو اسلام کے بارے میں سکھائیں، اور اپنے اخلاق بہتر بنائیں، اپنے بچوں کے اخلاق بہتر بنائیں، اور اسلام کی تبلیغ میں اس طریقے سے ایک کردار ادا کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری باتیں اچھی ہوں، ہمارا رویہ، ہمارا رکھ رکھاؤ عمدہ ہو، تاکہ دوسرے لوگ اسلام سے متاثر ہوں، اسلام سے متنفر نہ ہوں، ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگے نہیں، ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا نہ کہیں، ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا نہ کہیں، ہم کو ایسا بننا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔